اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہمارے اخلاق سے بھی کوئی مروب ہو سکتا ہے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں اور برے اخلاق سے پناہ مانگیں۔ ثمامہ بن اسال، یہ شخص یمامہ کا حکمران تھا۔ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی قسمت یہ ہے کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ کے قریب جا نکلا اور مدینہ کے ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گئے۔ چونکہ یہ شخص کفر میں بہت معروف تھا، اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہیں تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسے دیکھا، حکمرانی کی تمام تر رونت اس کی شخصیت سے ٹپک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، سنو، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان تسأل مالا تؤتہ۔ اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر احسان کرو گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو بات کرو، جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی اور کس قدر تکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑا دینے کا حکم دیتا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، صبر و ثبات اور عالی ظرفی کے کیا کہنے کہ یہ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی دودھ سے ضیافت کرو۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت کیا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر اسی طرح کا جواب دیا۔ اب تیسرا دن تھا، آج فیصلہ بھی ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے وہی پہلا جواب دیا۔ اب صحابہ کرام منتظر تھے کہ اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی رسیاں کھول دو، پھر فرمایا، ثمامہ جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور اس کا رخ مدینے سے باہر کی جانب کر کے اسے دوڑانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل تو آیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو رحمت للعالمین کے تیر محبت سے نہ بچا سکا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا عالی اخلاق، اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب رہا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ وہ مدینہ کے ایک قریب کے باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، پھر کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ آپ نے چھوڑا تو ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں آپ ہی کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجئے۔ پھر وہ مکہ گئے اور عمرہ کیا۔ مکہ کے لوگوں نے ان سے کہا، سبو ثمامہ بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں مسلمان ہوا ہوں۔ اور پھر انہوں نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس بات پر عمل بھی انہوں نے کیا اور اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ کے نام یمامہ سے گیہوں کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کہ اہل مکہ نے آپ پر کیا مظالم ڈھائے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کے گیہوں کی سپلائی بحال کر دیں۔ کیا ایسے اعلیٰ رحم و کرم اور عالی ظرفی کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟ اب آئیں آج کی حدیث نمبر 29۔
حق کی مخالفت، نفاق اور برے اخلاق سے پناہ مانگنے کی دعا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، رواہ النسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں حق کی مخالفت، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح